بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ ترجمۃ القرآن میں آج سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ عرب کی عادت تھی کہ وہ باپ کا نام لے کے بلاتے تھے، یعنی فلاں کے فرزند، فلاں کے بیٹے، تو اللہ نے اسی اسلوب کے ذریعے جو ہے وہ انہیں پکارا اور کہا یا بنی اسرائیل۔ اسرائیل جناب یعقوب کا لقب ہے، تو انہیں ان کے نام سے جو ہے وہ متصف کر کے بلایا گیا اور کہا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، یعنی میرا وہ احسان، وہ جو میں نے تم پر کیا۔ اس احسان سے مراد یہ تھا کہ آگے آ جائے گا کہ اللہ نے انہیں اس جہان والوں پر جو فضیلت عطا فرمائی، یا دیگر جو من و سلوہ عطا کیا، یا دیگر جو بھی معاملات تھے، آگے ان کی تشریح انشاءاللہ آ جائے گی۔ وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، بعہدی، میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے وعدے کو۔ اب اس عہد سے مراد جو ہے وہ دو طرح کے قول ملتے ہیں۔ ایک تو یہ قول ہے کہ جو اللہ نے ازل میں سب سے وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ مراد ہے کہ اسے تم پورا کرو، اور اس کے بدلے میں جنت اور دائمی جو ہے وہ زندگی کا وعدہ میں پورا کروں گا۔ یا اس سے مراد، جیسا کہ امام حسن بصری کا قول ہے کہ قرآن کے اندر ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ مراد ہے کہ جو اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا وہ مراد ہے۔ یا پھر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، جو قرآن مقدس کے چھٹے پارے میں موجود ہے، وہ وعدہ جو ہے وہ مراد ہے، یعنی رب نے فرمایا تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ ہی سے، فَارْهَبُونِ، ڈرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفِ بِعَہْدِکم وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لِمَا مَعَکُم، جو تمہارے پاس ہے۔ اب اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا شان بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سابقہ تمام انبیاء کی اور سابقہ تمام شریعتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب جو سابقہ تمام شریعتوں کی، تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ یا اس سے مراد قرآن مقدس ہے کہ یہ وہ کتاب لا ریب ہے جو سابقہ تمام کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، تو اللہ انہیں فرما رہا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہاری کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم، اول کافر بھی، پہلے اس کا انکار کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ بیچو، بِآیَاتِی، میری آیتوں کو، ثمنًا قلیلا، کم قیمت۔ بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کم قیمت انہیں نہ بیچو، یعنی اللہ کی جو آیتیں ہیں، جو اللہ کے احسانات ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، ان کی قیمت کچھ بھی ادا ہی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت امام حسن بصری کا قول ہے کہ یہاں پر کم قیمت کیا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی اس کے بدلے میں لے لی جائے، تو فرمایا کہ اللہ کی آیات کے سامنے ساری دنیا لے لینا یہ بھی کم قیمت ہے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ میری آیتوں کو کم داموں پر نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اور اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ۔ یہود کی کچھ بری خصلتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے، اور اسی طرح حق کو چھپاتے تھے۔
تو اللہ نے ان کی اس بری خصلت کا یہاں پر ذکر کیا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا، اور تم جان بوجھ کر الحق کا حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں پتہ بھی ہے کہ حق کیا ہے پھر بھی اسے چھپاتے ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مع الراکعین، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو الناس، لوگوں کو، بالبر، بھلائی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو۔ یہاں سے یہود کی ایک اور خصلت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کی بری عادت یہ تھی کہ وہ دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے تھے لیکن خود جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو ان کی مذمت کی گئی۔ اور یہی حکم آج بھی ہوگا کہ اگر کوئی دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتا ہے لیکن خود نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تتلون الکتاب، تلاوت کرتے ہو کتاب کو، یعنی تم کتاب کے عالم ہو، کتاب کو جانتے ہو، دین کا علم رکھتے ہو، تو پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا نہیں ہے تمہیں تعقلون، عقل، تم عقل نہیں رکھتے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ یعنی اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مشکل وقت آ جائے تو نماز اور صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ یعنی نماز، لَكَبِيرَةٌ، ضرور بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں پر نہیں، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، ان کے لیے کام یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں جو کسل پسند ہے، سستی کا مارا ہوا ہے، وہ اس کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم، یعنی دل سے جھکنے والے کون ہیں، حقیقت میں خوف رکھنے والے کون ہیں، آگے ان کا بیان ہو رہا ہے۔ الذین، وہ، یظنون، وہ ہیں، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربی، اپنے رب سے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، پھرنا ہے، لوٹ کے جانا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔